بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. پاکستان میں یہ جو ہنگامے جاری ہیں اس کو لے کے تین اہم آج خبریں ہیں. سب سے پہلی اہم ترین خبر تو یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے اور اسے کالعدم قرار دینے کی، جسے ڈیفنکٹ کہتے ہیں، منظوری دے دی. اب وفاقی حکومت ایک نوٹیفیکیشن پہ کام کر رہی ہے جو وہ جاری کریں گے اور ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ اس کو ریٹیفائی کر دیں. سپریم کورٹ میں اس کو اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ دوسری سائڈ سے لیٹیگیشن کے امکان کو ختم کر دیا جائے. سپریم کورٹ وہ پھر نوٹیفیکیشن جو ہے اس پہ اپنی ججمنٹ دینے کے بعد کہ کیا یہ آئین کی صحیح تشریح ہوئی ہے، کیونکہ آئین میں گنجائش ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی تنظیم اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو کالعدم قرار دے سکتی ہے باوجود وہ وجوہ جو ہیں کیا وہ آئین کے ایمبٹ کے مطابق انہیں صحیح کوگنیسنس ان کا کیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا اور جو ان کے ممبر کراچی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو جائیں گے اور شاید ری الیکشن ہوگا. اس کے ساتھ یہ تو تھا لیگل سائڈ پہ. اس کے ساتھ گراؤنڈ پہ جو خطرات ہیں، جو بحث چل رہی ہے کہ حکومت نے ٹھیک کیا غلط کیا، اس سے سول انریسٹ ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور ٹارگٹ کون ہے، اس کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے نمائندے نے ایک کھلے خط کے ذریعے انہیں انوائٹ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک کافرانہ ایکٹ ہے جو یہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کو فوج اور عسکری اداروں کو ان کی اوقات یاد کرانے پہ ان کی ہم پذیرائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں. اب اس میں فوج کا کیا تعلق ہے؟ اگر رینجرز نے یا پولیس نے گورنمنٹ دے رہی ہے تو فوج کا کیا تعلق ہے؟ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سول انریسٹ سے پاکستان کی سیکیورٹی کیوں متاثر ہوتی ہے؟ ایک تو یہ چیز ہے جس کے اوپر ہم آپ انالیسس دیں گے چھوٹا سا اور آپ کو بتائیں گے. دوسرا پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی ہے، جو کہ حکومت نے، شیخ رشید نے بھی کہا کہ جس سے یہ خطرہ تھا کہ تمام یورپین یونین کے ملک جو ہیں وہ ان سے پاکستان کے درمیان ایک خلیج حائل ہو جائے. آج فرانس کی ایمبیسی نے حکم تو نہیں، ایڈوائزری جاری کی ہے کہ تمام فرینچ سٹیزن جو کہ واپس جا سکتے ہیں وہ پاکستان چھوڑ دیں. فی الحال اکنامک ایکٹیویٹی اس سے متاثر ہوتی ہے. یورپین یونین کا ایک اہم رکن ہے فرانس، اور ظاہر ہے اس سے فرق پڑتا ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ یورپین یونین میں اگر یہ کہا جائے، کیونکہ برطانیہ تو باہر ہو گئے، یورپین یونین میں اگر کہا جائے تو اہم ملک ہیں ہی اس وقت دو، اور وہ دو اہم ملک ہیں جرمنی اور فرانس. اور باقی اسکینڈینیویا اور چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن وہ دے آر اسمال، اور ان کی وہ اہمیت نہیں ہے. یہی دو بڑے ملک ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یورپین یونین کے دے آر دا پلرز ناؤ. اب اس کے یہ اکنامک سائڈ پہ ہے. پہلے ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے ایشو. پاکستان میں اگر طالبان کا قبضہ نہیں ہو سکا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ فوج ہے، اور فوج جب تک ہے ظاہر نہیں ہو سکتا. فوج نے آپریشن کیا اور ان کو یہاں سے مار بھگایا. سیریا میں جو بہت سے متحرک گروپ تھے ملیٹنٹ، داعش وغیرہ، ان کا قبضہ کیوں ہو گیا؟ اسی طرح عراق میں کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ فوج ڈیفیٹ ہو گئی وہاں پہ. ان کی ملٹری ون تھی، ان کی ملٹری ڈیفیٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ گروپ وہاں پہ کامیاب ہوئے اور طالبان یہاں پہ ناکام ہو گئے. اب فوج، یہ کہا جاتا ہے، فوج کی طرف سے بھی یہ اشارے دیے گئے ہیں اور حکومت نے بھی کہا ہے کئی دفعہ، فارن آفس وغیرہ، دبی زبان میں، کہ داعش جو دوبارہ آ رہی ہے اس کے پیچھے بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں 4 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں. ایک CIA، ایک MI6 برطانیہ کی، انڈیا کی را، اور اسرائیل کی موساد. اس کے علاوہ عرب ممالک اور ایران یہ بھی ہیں، بٹ آٹے میں ان کا کوئی اتنا بڑا وہاں پہ فرق اس سے نہیں پڑتا، مومنٹم اتنا جنریٹ نہیں ہوتا کرنے سے ان کا وہاں پر. اور
ظاہر ہے وہ پاکستان کے سلامتی کے لیے نقصان تھا جو کہا گیا، اور فوج کے ساتھ ڈائریکٹ ہوا تھا۔ اس وقت اب اس قسم کی اکثریت پسندی کے ہتھیار لے کے آپ آ جائیں اور حملہ کریں، وہ پاسبل نہیں ہے، نہیں رہا اس کے بعد، کیونکہ ان کی سینچریز اور سیف ہیونز جو انہوں نے دہائیوں میں بنائے تھے، نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان اور آگے اسی طرح پاڑا چنار والی سائڈ پہ، وہ فوج نے ختم کر دیے، اور وہ جو علاقے ہیں انہیں ریگولر خیبر پختونخوا کا حصہ بھی بنا دیا، تو وہ اس طرح ممکن نہیں رہا۔ اب سول انریسٹ جس میں پھر ایک دفعہ ٹارگٹ فوج وہ ہو سکتا ہے ڈنڈا بردار لوگوں سے، جیسے کہ تحریک لبیک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس میں ملیٹنسی شامل ہو جائے اور لوگ آ کے شامل ہو جائیں تو ظاہر ہے وہی کام دوبارہ شروع ہو سکتا ہے جو طالبان والا تھا۔ اس میں اور اس میں ایک فرق ہے کہ سوات کے بعد عوامی حمایت طالبان کو کہیں حاصل نہیں تھی کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے تھے، لیکن تحریک لبیک کو اس وقت عوامی حمایت حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ جو تحریک لبیک ہے وہ واقعی جینون ان کا کاز ہو، لیکن ان کے لوگ جس وقت باہر نکلیں گے تو ان کے لوگوں کی آڑ میں جو دہشت گردی طالبان یا داعش یا جو فورن ایجنسیز اندر لانا چاہتی ہیں وہ داخل ہو سکتی ہیں کہ نہیں، اور ٹارگٹ ان کا کیا ہوتا ہے؟ فوج، ظاہر ہے فوج، پاکستان فوج اس کا ٹارگٹ ہے، تاکہ فوج کے خلاف کارروائی کی جائے۔ طالبان والی کارروائی میں یہ تھا کہ فوج کے خلاف ملیٹنٹ کارروائی کرتے تھے اور عوام ان کے خلاف تھی، اس لیے عوامی سپورٹ سے یہ ملک جیتا طالبان کے خلاف، صرف فوج نہیں۔ اگر یہ والا تحریک آگے طالبان اس میں شامل ہو جاتے ہیں آ کے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ظاہر ہے لوگ بھی ناموس رسالت کے لیے ساتھ ہوں گے، اور اس سے خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ملک گیر تحریک فوج کے خلاف برپا نہ کرنے کی کوشش کی جائے کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ جو حکومت ہے اور عسکری ادارے وہ بہت ویجیلنٹ بھی ہیں اس کے بارے میں آگے چلنے کے لیے۔ بہرحال یہ تو اصل میں اس وقت خطرہ جو ہے وہ پاکستان کے بزنس اور اکنامک اور شہریوں کو نہیں ہے، ڈائریکٹ ریاست کو خطرہ ہے اگر اس کو آگے چلنے دیا گیا، اور بیسٹ تو یہی ہے کہ کوئی ان سے بات چیت کر کے امن امان سے کوئی بات چیت کی جائے اور اس کو ڈیفیوز کیا جائے۔ لیکن اگر یہ سول انریسٹ آگے بڑھتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس سے نبٹنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور عوامی سطح پہ نیریٹو بلڈنگ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف آ گئی بات وہ ریاست جس کے عزائم اگلے چند سالوں میں کیا ہیں، جن کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے فورن گورنمنٹس پلوائے کرتی رہتی ہیں طالبان کی طرح کے، اور پھر یہ تحریک لبیک کی جو ہوئی ہے اس کے اندر طالبان کا کود کے شامل ہونے کی کوشش کرنا تاکہ وہ اس کو قبضہ کر کے اور ہائی جیک کر لیں اس کو۔ تو یہ جو عزائم ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ فٹ ورک کر کے ایک سائڈ سے نکل کے دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے، امریکہ کی سائڈ سے نکل کے چین اور رشیا کی طرف، یوریشیا کی طرف جا رہا ہے، اور امریکہ والا جو بلاک ہے وہ ایک تو ملٹری بلاک کوڈ ہے جس میں انڈیا اور جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہیں، بٹ لارجر عرب ورلڈ بھی شامل ہے، سعودی عرب اور یو اے ای میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میجورٹی نہیں، بے شمار بڑی بڑی عمارتیں جو ان کے آئیکن ہیں وہ اسرائیلی سٹیزنز ہیں، انہوں نے لیز پہ ان سے حاصل کر لی ہیں، یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ آنے والے دنوں میں یو اے ای میں لینڈ لارڈ ہوگا، جیسے کہ فلسطین میں انہوں نے پہلے سے وہ کر چکے ہیں۔ تو امریکن اور اسرائیلی انٹرسٹ عرب ورلڈ میں تو تقریباً پریویل کر گئے، اور یہ عرب دنیا، انڈیا اور امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان، پاکستان اس سے نکل کر دوسری طرف جا رہا ہے جو کہ سینٹرل ایشیا اور روس اور چائنا اور دیگر کچھ ممالک، سینٹرل ایشیا خاص طور پہ اور ویسٹ ایشیا کے ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ دو بلاک جو ہیں پاکستان چینج کر رہا ہے، اس کے لیے اس کی سب سے زیادہ جو انڈر رائٹر ہے، جو گارنٹی ہے، وہ ونس اگین پاکستان ملٹری دے رہی ہے، اور یہ جو پاکستان ملٹری کی گارنٹی ہے اس کے لیے ملٹری نے اپنے آپ کو بہت صاف کیے، بہت زیادہ صاف کیا ابھی بھی، اور جو پوسٹنگ ٹرانسفر سینئر لیول پہ آفیسرز کی ہو رہی ہیں
اور اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ کنٹینیوٹی یہ 6 سال تو یہ گزریں گے جنرل باجوہ کے دور میں، اور پھر آگے بھی کنٹینیوٹی کو انشور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ خطرہ جو بیسکلی ہے یہ ریاست پاکستان اور اس ٹرانزیشن کو ہے، اور اس کو اسی اسپرٹ میں لے کے دیکھنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک والے جو ہیں ان سے بات چیت کے دروازے کو بند نہیں کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے اور اس معاملے کو پیسفلی ریزالو کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم آپ کو ایک اور خبر دیتے ہیں کہ شاید پاکستان آرمی میں میجر پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہوں اور DGISI کو تبدیل کر کے 10 کور کمانڈر کے طور پہ راولپنڈی کور جو ہے اس کے کمانڈر کے طور پہ لایا جائے، اور جو اس وقت اسٹریٹجک ڈویژن کے ہیڈ ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان منج، ان کو شاید نیا DGISI نامزد کرنے کا امکانات ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ جس وقت جنرل باجوہ ریٹائر ہوں گے تو جنرل فیض سینئر موسٹ جنرل ہوں گے ان کے بعد، اور 10 کور راولپنڈی کور ہے، راولپنڈی کا جو کور کمانڈر ہے اس کے یہ امکانات ہوتے ہیں کہ جنرل باجوہ بھی 10 کور کے کمانڈر تھے، تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں کنٹینیوٹی کی طرف شاید ہو سکتا ہے اس طرف چل پڑیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہو سکتا ہے پریس کر دیں۔ آئندہ ملتے ہیں آپ سے، اللہ حافظ۔